بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا چیپٹر چل رہا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے متعلق جو چیپٹر ہے ہمارا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بک کے صفحہ نمبر 4 یہاں سے یہ چیپٹر شروع ہو رہا ہے، یہ سبق شروع ہو رہا ہے۔ پہلے صفحے کی ہم نے ریڈنگ کر لی، اب صفحہ نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں۔ تو خلاصہ یوں تھا کہ کچھ دائیاں مکہ کی طرف گئی تھی، جو پہلے داخل ہوئی، پہلے جو شہر میں پہنچی انہوں نے بچے اٹھا لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، تو سب نے اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ ہمیں معاوضہ کون دے گا؟ اگر ہم نے اس بچے کو اٹھا لیا، اس کا تو کوئی ولی اور وارث تو ہے نہیں، تو ہمیں اجرت کون دے گا؟ پیچھے جو حلیمہ سعدیہ رہ گئی تھی وہ آئی اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، جبکہ سارے دیگر بچے جو تھے وہ اٹھا لیے گئے تھے، گود لے لیے گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی حامی بھری، دیکھ بھال کی حامی بھری۔ صفحہ نمبر 5 پہ دیکھیں، اے حلیمہ سعدیہ۔ جب وہ قافلے والے چونکہ بچے لے کے آگے چلی گئے تھے، یہ حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاوند، ان کے شوہر پیچھے رہ گئے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے گود لیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے برکات اور انوارات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ جو سواری کمزور تھی، جو لاغر تھی، بالکل آہستہ آہستہ چلتی تھی، اور اونٹنی جو دودھ نہیں دیتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لیتے ہی سواری تیز ہو گئی، اونٹنی نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ اب آگے پڑھتے ہیں یہاں سے، اے حلیمہ سعدیہ، کیا یہ وہی گدی ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک قدم اٹھانا بھی مشکل تھا؟ جب وہ گدی جس پر سوار تھے، جو سواری تھی ان کی، تیز چلنے لگی اور قافلے والوں کے ساتھ مل گئی تو انہوں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، انہوں نے جواب دیا، بے شک یہ وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ اپنی بستی بنو سعد پہنچ گئے۔ یہ بستی ان دنوں قحط زدہ تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اس شام جب ان کی بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دوہا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے، اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی، ان عورتوں کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دے رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم قریش میں بہت معزز تھا۔ قریش بیٹا ایک شاخ تھی، ایک قبیلہ تھا، اس کی شاخ تھی بنو ہاشم۔ آپ علیہ السلام بنو ہاشم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ بہت عزت والا خاندان تھا، قریش ان کی شروع ہی سے بہت عزت کرتے تھے اور ان کے عقیدت مند تھے۔ 40 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی طرف متوجہ کیا، لوگ پہلے بت پرستی کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا کہ بتوں کی عبادت نہ کرو، بلکہ کس کی عبادت کرو؟ ایک اللہ کی۔ تو مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کی بے تکی فرمائشیں کی۔ کبھی وہ کہتے پہاڑ کو سونا بنا کے دکھائیں، کبھی کہتے سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھ کر دکھائیں اور فرشتوں کے ساتھ واپس آئیں۔ ان کی تمام باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ چاہیں تو صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے۔ یہ ایک پہاڑ تھا مکہ کے اندر، اسی طرح ان کے جو مطالبات ہیں ان کو بھی پورا کر دیا جائے، لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو پھر پچھلی قوموں کی طرح ان پر ہولناک عذاب نازل ہوگا۔ یعنی جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ نشانی دکھا دیں، ہمیں فلاں نشانی دکھا دیں، ہمارا یہ مطالبہ اگر پورا کر دیں گے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، آپ کو نبی مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر فرمائیے ہم آپ کی قوم کے تمام مطالبات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے
تو ہم پہلے جس طرح قوموں کو عذاب دیا جاتا تھا، ان پر عذاب مسلط ہوتا تھا، اسی طرح ہم آپ کی قوم پر بھی عذاب نازل فرما دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے مایوس ہو کر، ایک دوسری قوم تھی، دوسرا قبیلہ تھا جس کو طائف میں ایک قوم رہتی تھی، ثقیف قبیلہ، یہ قبیلہ تھا ثقیف نامی، وہ آباد تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امید پر کہ یہ شریف ہیں، مہمان نواز بھی ہیں اور بہت معزز لوگ ہیں، اور یہ شاید یہ اسلام قبول کر لیں۔ شوال کی 10 تاریخ کو 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ علیہ السلام کی نبوت کے 10ویں سال 10 تاریخ کو ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ آگے صفحہ نمبر 6 کی طرف۔ لیکن انہوں نے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ بیٹا عبد الرحمان، ہم ریڈنگ کر رہے ہیں آپ کی بک کے صفحہ نمبر 6 پر، آپ دیکھیں پہلی سطر ہے، پہلی لائن ہے، وہاں آپ اپنی بک کھولیں اور ہمارے ساتھ آپ بھی ریڈنگ کریں، سنیں اور سمجھیں، پھر آپ لوگوں سے باری باری اس کی بلند خوانی کرواتے ہیں، ریڈنگ کرواتے ہیں یہ سبق چیپٹر مکمل کرنے کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں نے مذاق اڑایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ علیہ السلام کی بات کو تسلیم کرتے، مانتے، اور انہوں نے اپنے شہر سے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا۔ صرف شہر سے ہی نہیں نکالا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کو لگا دیا جنہوں نے پتھر مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، آپ اسے جو حکم دیں گے یہ پورا کرے گا۔ پہاڑوں کے فرشتے نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو کچل دوں، یعنی دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور یہ قوم بیچ میں آ جائے گی، پس جائے گی، یہ تباہ و ہلاک ہو جائے گی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں، ان کے بچوں میں سے ضرور ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اس کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یعنی کہ بت پرستی نہیں کریں گے، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے۔ اس پر پہاڑوں کے فرشتے نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا آپ کو نام دیا ہے، یعنی آپ کا جس طرح نام ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرما رہے ہیں، آپ حقیقت میں رؤوف الرحیم ہیں، یعنی بہت معاف کرنے والے ہیں اور بہت رحم کھانے والے ہیں۔ ان لوگوں نے تو آپ پر ظلم کیا، آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کو شہر سے نکال دیا، آپ کے پیچھے شریر لوگوں کو لگا دیا اور ان لوگوں نے آپ پر پتھر بھی برسائے، آپ زخمی حالت میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں سے، ان کے خاندان میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، مجھے یہ امید ہے، جو بت پرستی کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ آگے فتح مکہ کے موقع پر، یعنی جب مکہ فتح ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے مدینہ، پھر واپسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے، بت پرستی کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت اپنا سر مبارک جھکا رکھا تھا، یعنی آپ علیہ السلام نے اپنی گردن، اپنا سر مبارک جھکائے رکھا تھا، یہاں تک کہ داڑھی کے بال کو کجاوے کی لکڑی سے جا لگے تھے، یعنی اتنا جھکے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الحرام میں، یعنی بیت اللہ میں داخل ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اسے بتوں سے پاک کیا، جتنے بھی بت رکھے ہوئے تھے سب کو توڑا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی لکڑی کی، آپ کمان سے بت توڑتے جاتے اور فرماتے، حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ قرآن مجید میں ایک آیت بھی ہے، جاء الحق وزهق الباطل، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ یہی آیت دہراتے جاتے ہیں، باطل جانے والی چیز ہے، ان الباطل کان زہوقا۔ قریش منتظر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، وہ اب پریشان تھے، اب وہ اس بات پر ڈر رہے تھے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں، چونکہ اب پوری طاقت کے ساتھ آئے ہیں اور صحابہ کرام کا ایک لشکر، جمیع لشکر، زیادہ لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے، اب کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب میں فرمایا، قریش کے لوگوں،
تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ کریم بھائی ہیں، یعنی آپ اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں، کوئی تنبیہ نہیں کی جائے گی، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یعنی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتیاں کی، تکالیف پہنچائی، اذیتیں دی، طرح طرح کے ظلم ڈھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں ان سے کہ تم پر آج کوئی سرزنش نہیں، کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، تم سب کے سب آزاد ہو۔ اس موقع پر بیعت کے لیے ابو سفیان کی بیوی ہندہ بھیس بدل کر آئی۔ یہ وہی عورت تھی جس نے غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی الٹی سیدھی باتوں سے اسے پہچان لیا اور مسکرانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو تم ہندہ ہو؟ ہندہ نے کہا ہاں، اللہ کے نبی جو کچھ ہو چکا اسے معاف فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف فرما دیا اور اسلام میں داخل فرما دیا۔ یعنی اتنے رؤوف الرحیم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے مہربان اور شفیق تھے کہ اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور مسلمانوں کے مٹانے کے لیے درپے رہنے والوں کو جن کی حیثیت اب غلاموں جیسی تھی معاف کر دیا اور ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ ہی نہیں حیوانات کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ جانوروں کے ساتھ بھی، صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، رحم والا معاملہ، نرمی والا معاملہ، شفقت والا معاملہ، بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم والا معاملہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے گلے میں قلادہ لٹکانے سے روک دیا، جانوروں کو باہم لڑانا ناجائز قرار دے دیا۔ قلادہ ایک لوہے کا ایک گھنگرو قسم کے ایک مضبوط وزنی کڑا ہوتا تھا جو اونٹوں کے گلوں میں لٹکایا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ یہ کام نہیں کیا جائے گا۔ عرب میں ایک دستور یہ تھا کہ جانور کو باندھ کر تیر اندازی کی مشق کی جاتی، آپ نے سختی سے اس سے بھی منع فرما دیا۔ ایک مرتبہ ایک گدھے کے چہرے کو داغدار دیکھا تو فرمایا جس نے اس کا چہرہ داغدار کیا اس پر خدا کی لعنت ہے۔ یعنی جانور کے ساتھ ظلم اور زیادتی سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع فرما دیا۔ ایک سفر میں ایک مقام پر ٹھہرے، وہاں ایک پرندے نے انڈا دیا ہوا تھا، ایک شخص نے اس کا انڈا اٹھا لیا، چڑیا بے قرار ہو کر پر مارنے لگی، آپ نے دریافت فرمایا اس کا انڈا چھین کر کس نے اس کو اذیت دی ہے؟ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ حرکت سرزد ہوئی۔ فرمایا اسے وہیں رکھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جانور کے ساتھ زیادتی ہوتی دیکھتے تو لوگوں سے فرماتے ان بے زبانوں کے متعلق اللہ تعالی سے ڈرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے ساتھ نرمی اور انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی رحم والا معاملہ فرماتے تھے۔ یہ ہمارا سبق ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم نے صفحہ نمبر 4 سے شروع کیا، یہاں سے یہ ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 4، 5، 6 اور 7، 4 صفحات کا یہ ہمارا مضمون ہے، 4 صفحات کا یہ ہمارا چیپٹر تھا جس کی ہم نے ریڈنگ کی، بلند خوانی کی۔ ایک مرتبہ پھر آپ بیٹا متوجہ ہوں، سدیس یہ اپنا کیمرہ آف کریں بیٹا، سدیس، ہاں تو دوبارہ ایک مرتبہ پھر متوجہ ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اس چیپٹر کی ٹائٹل پیج بنانا ہے، اس چیپٹر کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹائٹل پیج بنانے کے بعد جیسا کہ بیٹا میں نے آپ سے کہا تھا کہ کم از کم اپنی کاپی میں آپ نے 2 صفحات کی خوش خطی تحریر کرنی ہے، خوبصورت ریٹنگ میں، بہت ہی اچھے انداز میں، بہت ہی سلیقے کے ساتھ آپ کی اپنی ریٹنگ ہونی چاہیے۔ کسی دوسرے سے آپ نے یہ خوش خطی تحریر نہیں کروانی، یہ کام کسی اور سے نہیں کروانا۔ اور اس چیپٹر کی آپ نے دوبارہ، میں نے جیسے پہلے کہا تھا، دوبارہ بھی آپ کی یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کم از کم 3 مرتبہ بلند خوانی کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام کے جو حالات تھے بچپن کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح لوگوں نے ظلم اور زیادتی کی، اور پھر آپ علیہ السلام جب مکہ کو فتح کیا اس وقت لوگوں کے ساتھ کیا معاملات کیے، کس طرح رحم والا معاملہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں کے ساتھ ساتھ
جانوروں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا، کس طرح کا سلوک فرماتے تھے، اور لوگوں کو کس چیز کی تنبیہ فرماتے تھے، کس چیز کی وصیت کرتے تھے۔ جب کسی جانور کو کسی مصیبت میں دیکھتے یا کسی جانور کو دیکھتے کہ اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے؟ ان کے جو جانوروں کے جو مالکان تھے، اسی طرح چڑیا والا معاملہ تھا کہ اس کا انڈا اٹھا لیا گیا اور اس کو بے قرار دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تنبیہ کی اور کیا ارشاد فرمایا۔ یہ سارا سبق اس کے بعد بیٹا بلند خوانی کریں، اس کو غور سے پڑھیں، اس کو غور سے سنیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم اس کے جو مشکل الفاظ ہیں، مشکل الفاظ سر رائٹنگ کتنے پیج کی کرنی ہے؟ 2 صفحات کی، آپ کی کاپی کے 2 صفحات کی، بک کے نہیں، اپنی کاپی کے کم از کم 2 صفحات، 2 پیج نہیں، صرف 2 صفحات، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا کام ہے۔ چلے اب میں جس کا نام لوں گا وہ ریڈنگ کرے گا۔